میں دکھایا جاتا ہے کہ کس طرح سے نشوہ کا شوہر جو ہے عمار، وہ گھر سے نکلتا ہے اپنی فیکٹری کے کسی کام کے لیے۔ اس کا کزن ہی ہوتا ہے احسن، جو کہ اس کے سامنے وہ مد مقابل کھڑا ہوا ہوتا ہے۔ احسن جو ہے وہ بالکل بھی نہیں دیکھتا کہ میرے سامنے میرا کزن ہے یا کون ہے۔ وہ جاتے ہی احسن پر شارٹ آؤٹ کرنے لگتا ہے تو احسن جو ہے وہ غصے میں ماری بندوق نکال کر اس پر گولی چلا دیتا ہے۔ عمار جو ہے وہ موقع پر ہی اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور اس کی ساری فیملی جو ہے بہت روتی ہے، خاص کر کے اس کا باپ، اس کی دادو، اس کی ماں کہتی ہے کہ یہ سب کچھ اس کی دادی نے اور اس کی باپ نے کروایا ہے، ان سب کا قصوروار یہ ہیں۔ اس کی ماں تو اتنا زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، کہتی ہے کہ یہ میرے ساتھ ظلم ان لوگوں نے کیا ہے، ورنہ میرا بیٹا ایسا نہیں تھا۔ بچپن سے ہی اس کے باپ نے اس کو اتنی چھوٹ دے رکھی تھی کہ وہ جو دل ہے کر سکتا ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ نشوہ جو ہے وہ بھی بہت پریشان ہوتی ہے، کہتی ہے کہ کاش میں اس کو روک لیتی تو آج یہ کسی ایسی جگہ سیف ہوتا جہاں پر اس کی جان کو خطرہ نہ ہوتا۔ احسن جو ہے وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے کیونکہ اس کا ایک ہی وارث ہوتا ہے جو کہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ احسن کا باپ احسن کی جو ماں ہے وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ نشوہ جو ہے وہ اپنی شادی کے چند ماہ بعد ہی بیوہ ہو جاتی ہے۔ سیم اس کے ساتھ سٹوری اس کی ماں والی ہوئی ہے۔ اب نشوہ جو ہے وہ اپنے سر برہان سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوگی کیونکہ 3 ماہ رہ گئے ہیں عدت کو۔ اس کی جب عدت کمپلیٹ ہوتی جائے گی دوبارہ سے برہان سر جو ہیں اس کے لیے رشتہ بھیجیں گے، اپنی ماں اور اپنے باپ کو بھیجیں گے۔ کیا نشوہ اس شادی کے لیے اقرار کرے گی؟ کیا وہ برہان سر سے شادی کرے گی؟ لیکن مجھے نہیں لگتا وہ شادی کرے گی۔ وہ بولے گی کہ برہان سر کی زندگی کو میری وجہ سے کیوں داؤ پر لگایا جائے، ان کی زندگی کو کیوں خراب کیا جائے، اس میں ان کا کیا قصور ہے کہ وہ ایک بیوہ سے شادی کریں۔ جب انہوں نے مجھے کہا تھا تب میں نے ان کو ٹھکرا دیا تھا، اب میں کون ہوتی ہوں ان کے پروپوزل کو ایکسیپٹ کرنے والی، اب میں کون ہوتی ہوں ان سے شادی کرنے والی۔ نشوہ جو ہے صاف انکار کر دے گی اور برہان سر سے کسی صورت بھی شادی نہیں کرے گی۔ میں دکھایا جاتا ہے کہ کس طرح سے نشوہ کا شوہر جو ہے عمار، وہ گھر سے نکلتا ہے اپنی فیکٹری کے کسی کام کے لیے۔ اس کا کزن ہی ہوتا ہے احسن، جو کہ اس کے سامنے وہ مد مقابل کھڑا ہوا ہوتا ہے۔ احسن جو ہے وہ بالکل بھی نہیں دیکھتا کہ میرے سامنے میرا کزن ہے یا کون ہے۔ وہ جاتے ہی احسن پر شارٹ آؤٹ کرنے لگتا ہے تو احسن جو ہے وہ غصے میں ماری بندوق نکال کر اس پر گولی چلا دیتا ہے۔ عمار جو ہے وہ موقع پر ہی اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور اس کی ساری فیملی جو ہے بہت روتی ہے، خاص کر کے اس کا باپ، اس کی دادو، اس کی ماں کہتی ہے کہ یہ سب کچھ اس کی دادی نے اور اس کی باپ نے کروایا ہے، ان سب کا قصوروار یہ ہیں۔ اس کی ماں تو اتنا زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، کہتی ہے کہ یہ میرے ساتھ ظلم ان لوگوں نے کیا ہے، ورنہ میرا بیٹا ایسا نہیں تھا۔ بچپن سے ہی اس کے باپ نے اس کو اتنی چھوٹ دے رکھی تھی کہ وہ جو دل ہے کر سکتا ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ نشوہ جو ہے وہ بھی بہت پریشان ہوتی ہے، کہتی ہے کہ کاش میں اس کو روک لیتی تو آج یہ کسی ایسی جگہ سیف ہوتا جہاں پر اس کی جان کو خطرہ نہ ہوتا۔ احسن جو ہے وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے کیونکہ اس کا ایک ہی وارث ہوتا ہے جو کہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ احسن کا باپ احسن کی جو ماں ہے وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ نشوہ جو ہے وہ اپنی شادی کے چند ماہ بعد ہی بیوہ ہو جاتی ہے۔ سیم اس کے ساتھ سٹوری اس کی ماں والی ہوئی ہے۔ اب نشوہ جو ہے وہ اپنے سر برہان سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوگی کیونکہ 3 ماہ رہ گئے ہیں عدت کو۔ اس کی جب عدت کمپلیٹ ہوتی جائے گی دوبارہ سے برہان سر جو ہیں اس کے لیے رشتہ بھیجیں گے، اپنی ماں اور اپنے باپ کو بھیجیں گے۔ کیا نشوہ اس شادی کے لیے اقرار کرے گی؟ کیا وہ برہان سر سے شادی کرے گی؟ لیکن مجھے نہیں لگتا وہ شادی کرے گی۔ وہ بولے گی کہ برہان سر کی زندگی کو میری وجہ سے کیوں داؤ پر لگایا جائے، ان کی زندگی کو کیوں خراب کیا جائے، اس میں ان کا کیا قصور ہے کہ وہ ایک بیوہ سے شادی کریں۔ جب انہوں نے مجھے کہا تھا تب میں نے ان کو ٹھکرا دیا تھا، اب میں کون ہوتی ہوں ان کے پروپوزل کو ایکسیپٹ کرنے والی، اب میں کون ہوتی ہوں ان سے شادی کرنے والی۔ نشوہ جو ہے صاف انکار کر دے گی اور برہان سر سے کسی صورت بھی شادی نہیں کرے گی۔ میں دکھایا جاتا ہے کہ کس طرح سے نشوہ کا شوہر جو ہے عمار، وہ گھر سے نکلتا ہے اپنی فیکٹری کے کسی کام کے لیے۔ اس کا کزن ہی ہوتا ہے احسن، جو کہ اس کے سامنے وہ مد مقابل کھڑا ہوا ہوتا ہے۔ احسن جو ہے وہ بالکل بھی نہیں دیکھتا کہ میرے سامنے میرا کزن ہے یا کون ہے۔ وہ جاتے ہی احسن پر شارٹ آؤٹ کرنے لگتا ہے تو احسن جو ہے وہ غصے میں ماری بندوق نکال کر اس پر گولی چلا دیتا ہے۔ عمار جو ہے وہ موقع پر ہی اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور اس کی ساری فیملی جو ہے بہت روتی ہے، خاص کر کے اس کا باپ، اس کی دادو، اس کی ماں کہتی ہے کہ یہ سب کچھ اس کی دادی نے اور اس کی باپ نے کروایا ہے، ان سب کا قصوروار یہ ہیں۔ اس کی ماں تو اتنا زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، کہتی ہے کہ یہ میرے ساتھ ظلم ان لوگوں نے کیا ہے، ورنہ
میرا بیٹا ایسا نہیں تھا، بچپن سے ہی اس کے باپ نے اس کو اتنی چھوٹ دے رکھی تھی کہ وہ جو دل ہے کر سکتا ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ نشوہ جو ہے وہ بھی بہت پریشان ہوتی ہے، کہتی ہے کہ کاش میں اس کو روک لیتی تو آج یہ کسی ایسی جگہ سیف ہوتا جہاں پر اس کی جان کو خطرہ نہ ہوتا۔ احسن جو ہے وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے کیونکہ اس کا ایک ہی وارث ہوتا ہے جو کہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ احسن کا باپ احسن کی جو ماں ہے وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ نشوہ جو ہے وہ اپنی شادی کے چند ماہ بعد ہی بیوہ ہو جاتی ہے۔ سیم اس کے ساتھ سٹوری اس کی ماں والی ہوئی ہے۔ اب نشوہ جو ہے وہ اپنے سر برہان سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوگی کیونکہ 3 ماہ رہ گئے ہیں عدت کو، اس کی جب عدت کمپلیٹ ہوتی جائے گی دوبارہ سے برہان سر جو ہیں اس کے لیے رشتہ بھیجیں گے، اپنی ماں اور اپنے باپ کو بھیجیں گے۔ کیا نشوہ اس شادی کے لیے اقرار کرے گی؟ کیا وہ برہان سر سے شادی کرے گی؟ لیکن مجھے نہیں لگتا وہ شادی کرے گی۔ وہ بولے گی کہ برہان سر کی زندگی کو میری وجہ سے کیوں داؤ پر لگایا جائے، ان کی زندگی کو کیوں خراب کیا جائے، اس میں ان کا کیا قصور ہے کہ وہ ایک بیوہ سے شادی کریں۔ جب انہوں نے مجھے کہا تھا تب میں نے ان کو ٹھکرا دیا تھا، اب میں کون ہوتی ہوں ان کے پرپوزل کو ایکسیپٹ کرنے والی ہے؟ میں کون ہوتی ہوں ان سے شادی کرنے والی؟ نشوہ جو ہے صاف انکار کر دے گی اور برہان سر سے کسی صورت بھی شادی نہیں کرے گی۔